Here in Chicago and other cities in the US, we are seeing a trend of opening masajid in Islamic schools. Masajids are $1 million projects and Islamic schools are $1,000 projects. Facilities, environment, vision are way inferior compared to the public schools. What is your opinion about the need of these alishan masajid? What is the need of time? Should we send our kids to these Islamic schools or to public schools? یہ سوال رات بھی مجھ سے جو ایک بڑا ایونٹ تھا یہاں اس میں کیا گیا. میری گزارش یہ ہے کہ مسجد عبادت کے لیے ہماری ضرورت ہے. مسجد مسلمانوں کے معاشرے کے خدا کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے. ہم ایک خدا شناس قوم ہے. جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی دوسری ضروریات کے ساتھ اب ہمارے پروردگار کے ساتھ بھی ہمارا ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے اور اس رشتے کا اظہار ہم عبادات کی صورت میں کرتے ہیں. مسجد اس کی ضرورت ہے. مسجد کے بارے میں یہ کہیں نہیں لکھا گیا کہ وہ بہت عالی شان ہونی چاہیے, بہت غیر معمولی ہونی چاہیے, آپ اس پر $4,000 ملین خرچ کر دیں. یہ کہیں نہیں کہا گیا. آپ کے علم میں ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تو کھجور کے تنوں سے پاٹ دی گئی تھی. کچی دیواریں تھیں, ایک حجرے کسی صورت میں بنائی گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوئی, بلکہ بعد میں خلفائے راشدین نے بھی جب توسیع کی تو اس کا معیار کم و بیش وہی رہا. تو اس لیے مسجد کے بارے میں ہمارے دین میں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس کے آپ پابند ہو کے رہ جائیں. آپ کو بس عبادت گاہ یا نماز پڑھنے کی ایک جگہ بنانی ہے, وہ اپنی کمیونٹی کی ضرورت کے لحاظ سے آپ بنا لیجئے. انتہائی سادہ بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس گنجائش ہے تو خرچ کیجئے, لیکن یہ کہ مذہب نے یا اسلام نے اس کا پابند نہیں کیا. آپ ایک سادہ مصلی بنا کے بھی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں, ایک چبوترا بنا کے بھی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ ایک چھپر ڈال کر بھی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو مسجد کے لیے ایسی کوئی بات طے نہیں کی گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے وہ میرے اور آپ کے انسان ہونے کی ضرورت ہے. یعنی انسان میں اور جانوروں میں بنیادی فرق کیا ہے. مجھے حصے جمالیات دی گئی ہے جس سے فنون پیدا ہوتے ہیں, آرٹ پیدا ہوتا ہے, موسیقی جنم لیتی ہے, شاعری وجود میں آتی ہے, مصوری وجود پذیر ہوتی ہے. اس وجہ سے مجھے اپنے اس جمالیاتی احساس کو پالش کرنے, اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. میں اس کی تعلیم پاتا ہوں. یعنی جو چیز میرے اندر موجود ہے, بالقوہ ہے, جس کا پوٹینشل مجھے دیا گیا ہے, میں اس کو سمجھتا ہوں, نمایاں کرتا ہوں, اس کی تزئین اور تہذیب کرتا ہوں. اس سے وہ آگے بڑھتا ہے اور دنیا میں علم کے ادب کے شاہکار وجود میں آتے ہیں. میرے اندر ایک اخلاقی وجود رکھا گیا ہے, میرے اندر ایک عقلی وجود رکھا گیا ہے. ان سب چیزوں کو تہذیب کی ضرورت ہے. یعنی ان کو تربیت اور تہذیب سے آپ کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں. یہ جو آپ موجودہ دنیا دیکھ رہے ہیں یہ شیروں نے نہیں بنائی, چیتوں نے بھی نہیں بنائی, بھیڑ بکریوں نے بھی نہیں بنائی, یہ انسان نے بنائی ہے. اس لیے کہ وہ اپنے موجود پوٹینشل کو ترقی دے سکتا ہے, بہت آگے بڑھا سکتا ہے. تو تعلیم ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے. یعنی عبادت کرنے کے لیے تو یہ لازم نہیں کیا گیا کہ آپ کوئی بڑی عالی شان عمارت ہی بنائیں گے تو وہ تب ہوگی. وہ تو کسی جھونپڑے میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے وہ ہوا اور پانی کی طرح عام انسان کی بھی ضرورت ہے, اور ہم مسلمان ہیں تو سب سے بڑھ کر ہماری ضرورت ہے. اس کا اہتمام بہت اچھے پیمانے پر ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جس میں مسابقت اور مقابلہ ہے, تو اس میں آپ تعلیم پر کمپرومائز نہیں کر سکتے. تعلیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ میں برسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور پاکستان کے تعلیمی نظام پر بھی میں نے بہت تنقید کی ہے کہ ایک بچے کا بنیادی انسانی حق ہے کہ اس کو پہلے 12 سال کی براڈ بیس تعلیم ملے, وسیع بنیاد تعلیم. براڈ بیس تعلیم اس کا بنیادی انسانی حق ہے. آپ کسی بچے کو میڈیکل اسکول میں نہیں بھیج سکتے, آپ کسی بچے کو انجینئرنگ اسکول میں نہیں بھیج سکتے. یعنی جہاں 507 سال سے انجینئرنگ یا طب کی تعلیم دینی شروع کر دی جائے. ہر بچے کو پہلے 12 سال کی وسیع بنیاد تعلیم ملنی چاہیے. پھر وہ انتخاب کرتا ہے کہ مجھے دین کا عالم بننا ہے, مجھے انجینئر بننا ہے, مجھے سائنسدان بننا ہے, مجھے کوئی کاروبار میں غیر معمولی کام کرنا ہے,
یہ اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے۔ براڈ بیس یا وسیع بنیاد تعلیم کا اصول کیا ہے؟ اس کا اصول یہ ہے کہ کسی بچے کو وہ کیا کیا زبانیں ہیں جو سیکھنی ہیں، کیا کیا فنون ہیں جو سیکھنے ہیں، کیا ہنر اس کو آنے چاہیے، جن کی بنیاد پر وہ پھر فیصلہ کر سکے کہ میری زندگی کیا ہوگی، میرا مستقبل کیا ہوگا، مجھے کہاں جانا ہے۔ تو اس لیے میں اسکول کے بارے میں کسی اسلامک اور کسی نان اسلامک اسکول کا بالکل قائل نہیں ہوں۔ اسکول ایک ہی ہوتا ہے، البتہ یہ کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے بچے کو جو براڈ بیس وسیع بنیاد تعلیم ملنی چاہیے وہ یہاں کا نظام نہیں دے پاتا، اس کی جو ضروریات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو نظام ہے وہ ظاہر ہے کہ یہاں کی ضروریات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ تو اگر آپ محسوس کریں کہ آپ اس مقصد کے لیے پبلک اسکول قائم کریں اور ایسے اسکول قائم کریں جس میں آپ کے بچے کو آپ کی تہذیب، آپ کی روایات اور آپ کی زندگی کے لحاظ سے براڈ بیس تعلیم ملے، تو آپ قائم کر سکتے ہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ ان کو اسلامک اسکول نہ کہیے۔